پیر کامل قسط نمبر 5۔ ڈونٹ ٹیل می، امامہ کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینت کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔ امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا جو پہلے ہی معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینب نے اس بار اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا، ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح ریئیکٹ کرو۔ امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا، وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے حتی المقدور سرگوشیوں میں مصروف تھی، مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار رابعہ نے کہا، راز میں تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کئی سال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال۔ پھر بھی امامہ بتانا تو چاہیے تھا تمہیں۔ زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا، اب کروں گی تو اور کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ ویری فنی۔ زینب نے اسے گھورتے ہوئے، اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہلا کر دکھا دو، موصوف کی ہے کون، نام کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ رابعہ نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔ فرسٹ کزن ہے، اسد نام ہے۔ امامہ نے رک کر کچھ سوچتے ہوئے، MBA کر رہا ہے اور بزنس کرتا ہے، شکل و صورت کیسی ہے؟ اس بار زینب نے پوچھا۔ امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، ٹھیک ہے، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے؟ اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی۔ امامہ نے اپنی پسند سے منگنی کی ہے، وہ اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے، جویریہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا، آخر وہ امامہ کا فرسٹ کزن ہے۔ اب امامہ تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لا کر دکھاؤ۔ زینب نے کہا، نہیں، اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو۔ رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، فی الحال تو یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے۔ امامہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھ گئیں۔ ویسے جویریہ، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا۔ بھائی، امامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، جویریہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا، اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی۔ زینب نے بلند آواز میں کہا۔ امامہ اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا عبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا IQ لیول رکھتے ہیں۔ اس IQ لیول کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح لیکن غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے بھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا جب سکندر اور اس کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا۔ اسکول کے سائیکالوجسٹ نے انہیں سالار کے مختلف IQ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اس اسکول میں وہ 150 IQ لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا، اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سکندر اور اس کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ کو اس کے بچے کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور دلچسپی کی یہ نوعیت پروفیشنل نہیں، ذاتی تھی۔ اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس IQ لیول کے بچے کا سامنا کر رہا تھا۔ سکندر کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا، اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا، اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے فون نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے۔ سالار، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر سے۔
نے پوچھا انکل شاہنواز سے۔ سلار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا، دوسری طرف ان کے بھائی ہی تھے۔ یہ سلار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سلار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسری طرف سے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سلار جو خاموشی سے ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور پیچھے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر سے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح اس بار پھر شاہنواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ۔ وہ ایک لمحہ کے لیے دم بخود رہ گئے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سلار تمہیں شاہنواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی سے اسے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بے روانی سے وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا۔ اور پھر وہ نمبر۔ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا، سلار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا، انہوں نے ریسیور سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سلار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر نے ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر فون بند کر دیا۔ سلار نے فوراً ریسیور پکڑ کر روانی کے ساتھ وہ نمبر ملا دیا۔ سکندر کا سر گھومنے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یک کے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سلار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھی اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑی تھی، انہوں نے سکندر کے استفسار پر کہا۔ سکندر نے سلار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے بہت جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول میں بھی وہ اپنی ان غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سلار کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی جلدی ایب نارمل طریقے سے اپنا ایکڈیمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سلار کو دوبارہ 1 سال کے اندر پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینلائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک اور وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والی تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتی تھی۔ جویریہ پروفیسر امتحان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا، امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا۔ اس نے مڑ کر بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟
اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتنان کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ بوڑھا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے، اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے کی طرح ہی بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی۔ جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ اب زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اسجد کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی، جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پھر تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جمائی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور میں امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھیں۔ وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے کہیں گم تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی لی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ اس پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا، مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم نمایاں تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، مگر اس کے قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گرہیں لگانے شروع کر دی۔ وہ اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوئل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑی اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے اپنے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی سے 2-3 بل دیے اور گرہ لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کو سرے پر بڑی مہارت سے اس نے 2-3 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے پھندے میں سے گزارا اور پھر بائیں ہاتھ سے کھینچ کر کس دیا۔ پھر یہ کچھ اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی کیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو پل کی منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اس طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری کا وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی اور وہ اس طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر
دیکھتے ہی اس کے آنکھیں بند کر لیں اور پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ کے اندر ناک اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا، مگر نہ وہ اپنے بازوؤں کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگ گئے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھی۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وجود ابھی بھی ساکت تھا۔ صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ ابھی بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو۔ رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بناتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لحظہ کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدر ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے۔ آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی۔ نہیں، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ راستے میں انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائے تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں چلی گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی گئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اب وہ اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئیں امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے جھٹکا لگا۔ میں اپنا والٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس راستے میں کچھ کتابیں لی تھیں میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بیوقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی، ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریداری کی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔